بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، السلام علیکم۔ ایک رومانوی اردو ناول عشق میں مر جاواں پیش خدمت ہے۔ اس کی تحریر افسا جاوید کی، قسط نمبر 1 ہے، اور اس کو یوٹیوب ویڈیو کی شکل میں پیش کرنے کا کام میں کر رہا ہوں، یعنی خضر عباس۔ تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو بھی لائک اور شیئر کیجئے۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ صبح صبح دادی جان پورے گھر میں شور مچا رہی تھی۔ آج اتوار کا دن تھا اور سب بچے اپنے اپنے کمروں میں سوئے ہوئے تھے، جبکہ دادی جان نے سب کو صبح جلدی اٹھنے کو کہا تھا۔ سب سے زیادہ دادی جان کو جس پر غصہ تھا وہ عنابیہ تھی۔ تیمور سیڑھیاں اترتے ہوئے جلدی جلدی آ رہا تھا۔ دادی جان کہ آپ بھی صبح شروع ہو جاتی ہیں، ایک اتوار کا دن ہی تو ملتا ہے، سب کو سونے دیا کریں۔ تیمور نے دادی جان کا ہاتھ تھاما اور اپنی آنکھوں سے لگایا۔ بگڑے ہوئے نواب زادے ہیں یہ سب کو اور کچھ نہیں۔ تیمور تو اسے پوچھتی ہوں کہ یہ لڑکیاں جب اپنے سسرال میں جائیں گی تو کیا کریں گی؟ دادی جان آپ پریشان مت ہوا کریں، ہم تو اپنی بچیوں کی شادی ہوتی جلدی نہیں کریں گے۔ ہاں ہاں، تو خود بھی کنوارا ہی رہے گا۔ میں تو کہتی ہوں تم لوگوں کی اولادیں دیکھنے سے پہلے ہی میری آنکھیں بند ہو جائیں گی۔ دادی اتنی ایموشنل مت ہوا کریں، زمانہ اور وقت بدل گیا ہے، ہم تو ابھی بھی وہی ہیں، بس تم لوگ بس بدل گئے ہو۔ سارا تیزی سے تیمور کی طرف آئی، اس کے ہاتھ میں کافی کا ایک مگ تھا۔ یہ صبح صبح جلدی اٹھنے کی عادی تھی۔ بھائی آپ اتنی جلدی اٹھ گئے آج؟ سارا تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ 9 بج چکے ہیں۔ مجھے بتاؤ اناب جاگ گئی یا نہیں؟ پتہ نہیں بھائی، مجھے نہیں پتا، شاید وہ فجر کی نماز کے بعد باہر نکل گئی تھی۔ کتنی بار کہا ہے میں نے تیمور اس لڑکی کو باہر نہ جایا کرو۔ صبح کے وقت اس لڑکی کو تو بالکل بھی چین نہیں آتا، اتنی خوبصورت ہے، مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ کوئی جن اس پر عاشق ہو جائے گا۔ دادی اب وہ جن عشق ہونے والے زمانے گئے، وہ خود ایک چڑیل ہے، جن اسے دیکھتے ہی بھاگ جائے گا۔ سارا کی بات پر تیمور بہت زور سے ہنسا۔ بابا اور چھوٹے بابا کو بلا لاؤ، ہم ناشتہ کرتے ہیں۔ تیمور نے اسے بھیجا، وہ خود باہر نکل گیا۔ وہ جانتا تھا اناب ایک ہی جگہ جاتی ہے صبح کے وقت۔ اناب کو عجیب سا لگاؤ تھا اس گارڈن سے جو ان کے گھر کے پیچھے تھا۔ عنابیہ زمین پر سر رکھے لیٹی ہوئی تھی، اس کے ہاتھ میں وہی نیلا گلاب تھا جو ایک اجنبی ہر ہفتے اس کے تکیے پر رکھ جاتا تھا۔ یہ اکثر فجر کی نماز کے بعد سونا صبح اس گارڈن میں آ جاتی تھی۔ اس گارڈن سے اسے بہت زیادہ انسیت تھی، یہاں پر خصوصاً اس کے والد نے نیلے گلاب کے پودے لگائے ہوئے تھے جو دنیا میں بہت نایاب تھے۔ اس کی والدہ کی وفات کے بعد اس کے والد دنیا سے بالکل کٹ گئے تھے، پھر وہ اکثر یہاں گارڈن میں آ کر اپنا دل بہلاتے تھے۔ عنابیہ ان کے ساتھ جب بھی آتی اسے ایسا محسوس ہوتا جیسے یہ اپنی والدہ کے ساتھ ہے، اسی لیے اب اس کا روز کا معمول تھا یہ اس گارڈن میں آتی۔ اناب بھیا کے بغیر یہاں کیا کر رہی ہو؟ عنابیہ نے سر پیچھے کیا تو اسے اپنا بھائی نظر آیا۔ بھیا آپ آ گئے، آپ جانتے ہیں نہ مجھے جب بھی والدہ کی یاد آتی ہے میں یہاں پر ہی آتی ہوں۔ اناب تم جب بھی باہر آیا کرو مجھے لازمی بتایا کرو، تم جانتی ہو کہ تم والدہ کی سب سے خوبصورت نشانی ہو میرے اور بابا جان کے پاس۔ تیمور اس کے پاس آیا جب اناب بیٹھ گئی۔ بھیا پتہ ہی نہیں چلتا کہ والدہ کو ہمیں چھوڑے ہوئے پورے 5 سال ہو گئے ہیں، ہمیں کبھی پتہ چل بھی نہیں سکتا کیونکہ وہ ہمارے دل میں رہتی ہیں۔ اناب تم دادی جان کو بہت زیادہ تنگ مت کیا کرو، وہ تمہارے لیے بہت فکر مند رہتی ہیں۔ بھیا وہ بیجا کی سختیاں کرتی ہیں مجھ پر۔ تیمور نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اناب وہ ہماری دادی ہیں، پالا ہے انہوں نے ہمیں، ایسے نہیں کہتے، تم جانتی ہو کہ وہ ہماری والدہ کی جگہ پر ہیں۔ بھیا تو آپ انہیں سمجھایا کریں نا، میرے ساتھ اتنی سختی مت کیا کریں۔ آپ جاتے ہیں، کل میں نے چھوٹے بابا سے کہا کہ میں نے کنسرٹ پر جانا ہے، دادی جان نے سن لیا، پھر مجھے منع کر دیا کہ تم گھر سے قدم باہر مت نکالنا۔ اب اگر تم وہاں چلی گئی اور ہارون آفریدی آ گیا تو بتاؤ کیا تم مجھ سے لڑو گی یا نہیں؟ تمہیں لگتا ہے نا وہ کوئی خلائی مخلوق ہے کہ تم جہاں ہوتی ہو وہ پہنچ جاتا ہے؟ اتنی مرتبہ تم مجھ سے لڑ چکی ہو دادی جان، تمہاری لڑائیوں کی وجہ سے ہی پریشان ہے، اور ویسے بھی لڑکیاں ایسے باہر رات دیر تک رہتے ہوئے اچھی نہیں لگتی۔ بھیا سارا میرے ساتھ جا تو رہی تھی، چلیں خیر تھوڑے صبح صبح ہارون آفریدی کا نام لے کر میرا موڈ خراب مت کریں۔ مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی وہ بیچارہ تمہیں کبھی بلاتا بھی نہیں، مگر تمہاری اسے اتنی ضد کیوں ہے؟ بھیا وہ یونیورسٹی کے شروع سے ہی مجھے عجیب لگتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے اسے میری حفاظت کے لیے بھیجا ہے۔ آپ جانتے ہیں اس نے کبھی مجھے نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، کئی مرتبہ تو میرے آگے جھک کر مجھے ملا،
آپ جانتے ہیں وہ مجھے بیبی بلاتا ہے۔ شکر ہے یونیورسٹی سے جان چھوٹی، اس سے بھی جان چھوٹ گئی۔ چلو چھوڑو، ایسی چھوٹی باتیں تو ہوتی رہتی ہیں، میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں، ناشتہ کرنا۔ تیمور نے اسے ہاتھ دیا اور اٹھایا۔ یہ تیمور خان کی لاڈلی بہن تھی۔ تیمور خان خود 27 برس کا تھا، عناب اس وقت 21 برس کی تھی۔ اس نے پنجاب یونیورسٹی سے ماسٹرز ان جرنلزم کیا تھا۔ تیمور ایک بیرسٹر تھا، اس کے والد بھی ایک جانے مانے بیرسٹر تھے اور ان کی لا فرم بھی تھی۔ تیمور کی والدہ کو فوت ہوئے 5 سال ہو چکے تھے۔ ان کی والدہ بہت خوبصورت عورت تھی اور مشہور زمانہ وکیل۔ ان کے گھر میں یہ اپنے چھوٹے بابا اور اپنی خالہ جو ان کی چچی بھی تھیں ان کے ساتھ رہتے تھے۔ سارا ان کے چھوٹے بابا کی بیٹی تھی۔ سارا ان دونوں کی رضائی بہن تھی۔ بچپن میں سارا کو تیمور کی والدہ نے اپنی بہن سے لے لیا۔ عنابیہ کے سارا کو بھی دودھ پلایا، جس سے وہ ان دونوں کی رضائی بہن بن گئی۔ عنابیہ کی دادی نے اسے بچپن سے ہی اس کی والدہ سے لے لیا تھا اور تقریباً اس کی تربیت کرنے والی اس کی دادی جان ہی تھی۔ تیمور عنابیہ کو لیے ناشتے کی ٹیبل پر آیا تو سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ عنابیہ جا کر اپنے والد شجاع خان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ میرا بچہ صبح صبح کہاں پر گیا ہوا تھا؟ شجاع خان نے اس کے سر پر بہت پیار سے ہاتھ پھیرا۔ بابا جان، اسے میں گارڈن سے لے آیا ہوں۔ آپ کی لاڈلی کو گھر میں چین نہیں آتا۔ خبردار تیمور، تو تم نے ہماری بیٹی کو کچھ کہا بھی؟ بڑی منتوں اور مرادوں سے مانگی ہوئی ہے ہماری بیٹی۔ تم جانتے ہو جب یہ پیدا ہوئی تھی تو تمہاری والدہ نے پورے شہر میں مٹھائی بھجوائی تھی۔ اس کی پیدائش کے لیے ہم نے بہت منتیں مانگی تھیں۔ تم نہیں جانتے بابا جان، تو کس نے کہا میں اسے ڈانٹ رہا ہوں؟ اب ماشاء اللہ سے یہ بڑی ہو گئی ہے، پڑھائی مکمل ہو چکی ہے، تو اسے آپ کسی اچھے سے اخبار میں نوکری دلوا دیجئے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ اپنا کریئر بنائے۔ تم نے اس کو کچھ زیادہ ہی کھول کے رکھا ہے، لڑکیوں کے یہ کام نہیں ہوتے، اب اسے چاہیے کہ گھرداری سیکھ جائے۔ دادی جان پریشان مت ہوں، اس کا ہونے والا شوہر اسے بستر سے بھی نہیں اٹھنے دے گا۔ سارا کی بات پر دادی نے اسے اچھا خاصا گھورا۔ کمرے کا سرد پن اس کے مکین کے مزاج کا مزاج ظاہر کرتا۔ اس کی کلائی پر نیلے رنگ کا نشان اندھیرے میں چمک رہا تھا۔ اس کی نیلی آنکھیں اندھیرے میں چمک رہی تھی۔ سردار، آپ نے ہمیں یاد کیا ہے؟ ہارون، ہم تم سے ملاقات چاہتے تھے بہت عرصے سے۔ ہم جانتے ہیں تمہاری سردارنی نے تمہیں بہت تنگ کیا ہے ان 4 سالوں میں۔ تمہاری ہمت کی بھی ہم داد دیتے ہیں کہ تم ان کی ہر جلی کٹی بات برداشت کی ہے۔ سردار، آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ ہمارے لیے وہ معتبر ہیں، وہ ہماری ملکہ ہیں، اور اپنی ملکہ کی حفاظت کرنا ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ ہارون، ہم تو اس بات سے پریشان ہیں کہ جب وہ ہماری دنیا میں آئیں گی تو یہاں پر آ کر کیسے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کریں گی؟ ہارون اسی کرسی کے سامنے ہی اپنے ہاتھ بندھے نظریں جھکائے کھڑا تھا۔ سردار، وہ سیکھ جائیں گی یہاں کے اصول، بس کچھ ہی فرق ہے ان کی اور ہماری دنیا میں۔ ہارون، ہم نہیں چاہتے کہ جب وہ ہمارے پاس آئیں تو وہ اپنی دنیا کو یاد کریں۔ ہم جانتے ہیں جب کسی کی دنیا ختم ہوتی ہے تو اسے کتنا دکھ ہوتا ہے۔ سردار، ہمیں یقین ہے کہ آپ کی محبت کے آگے وہ اپنی دنیا کو چھوڑ دیں گی۔ سردار، آپ انہیں کب ہمارے لوگوں میں لا رہے ہیں؟ بہت جلد، اب ہم سے انتظار نہیں ہوتا۔ 21 سال کا وعدہ پورا ہو چکا ہے۔ اب ہماری تنہا زندگی میں ہمیں ہماری شہزادی چاہیے۔ بہت جلد یہ محل شادیانوں سے گونجے گا۔ اس محل میں دوبارہ ننھے بچوں کی آوازیں آئیں گی۔ یہ محل اپنی ملکہ کے قدموں سے روشن ہوگا۔ ہماری تاریخ زندگی میں نیلا پھول ہے، وہ ہماری نیلی شہزادی۔ عنابیہ کی کلائی پر نیلے رنگ کا نشان چمکنے لگ گیا، جس سے عنابیہ کو شدید تکلیف ہوئی۔ اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی سارا اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی جہاں پر پسینہ آ چکا تھا۔ عناب، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تمہارا نشان چمک رہا ہے۔ پتہ نہیں سارا، دیکھو نہ مجھے کتنا درد ہوتا ہے۔ بابا بتاتے ہی نہیں کہ یہ نشان میری کلائی پر کیوں ہے۔ دادی کہتی ہیں کہ جب تم 3 سال کی تھی تب سے یہ نشان تمہاری کلائی پر ہے۔ تم جانتی ہو تمہاری آنکھوں کا رنگ پہلے کچھ اور تھا، پر تمہاری آنکھوں کا رنگ نیلا ہو گیا۔ میں خود بھی حیران ہوں سارا، آج تک میں نے یہ بات نہیں سنی۔ ایسا لگتا ہے جیسے میری آنکھوں میں لینز لگے ہوں۔ تم جانتی ہو والدہ بتایا کرتی تھیں کہ میری آنکھوں کا رنگ سبز تھا جو بعد میں بدل کر نیلا ہو گیا۔ تم یقین نہیں کرو گی مگر مجھے کبھی کبھی خوف آ جاتا ہے تمہارے پاس نیلا پھول ہر ہفتے دیکھ کر۔ نہ جانے کیوں ہے جو تمہیں بچپن سے یہ پھول دیتا ہے۔ بابا کہتے ہیں کہ تم پریشان مت ہو، وہ بہت جلدی شخص کو ڈھونڈ لیں گے جو میرے پاس نیلا پھول رکھ جاتا ہے۔ اچھا اب تو جاؤ، مجھے نیند آ رہی ہے۔ سارا اس کی بات سن کر اٹھ گئی۔ عنابیہ نے کمبل کیا اور سونے لگی۔ عنابیہ سو گئی اور ایسے سوئی کہ اسے ہوش نہ رہا۔ کمرے میں نیلی روشنی ہر طرف پھیل گئی۔ آنے والے کی کلائی پر نیلا نشان ویسے ہی تھا جیسے عنابیہ کا۔ دونوں کے نشان چمک رہے تھے۔ کیسی ہو شہزادی؟ کتنی کمزور لگ رہی ہو۔ اس نے عنابیہ کے ہاتھوں کو تھاما۔ اس کے نشان سے نکلی روشنی نکل کر عنابیہ کے نشان میں چلی گئی۔
عنابیہ کسمسائی، اس کی کلائی میں شدید درد ہوا جسے اس شخص نے ہاتھ رکھ کر دور کر دیا۔ میں جانتا ہوں ہمارے ملنے کا وقت قریب آ رہا ہے جس کی وجہ یہ تکلیف دیتا ہے، مگر جلد ہی تم میرے پاس ہوگی، پھر یہ تمہیں طاقت دے گا، تکلیف نہیں۔ اس شخص نے عنابیہ کے ہاتھوں کو تھاما اور بہت دیر تک تھامے رکھا۔ میں بہت جلد تمہیں لینے کے لیے آؤں گا، تب تک تم نے میرا انتظار کرنا ہے، میری نیلی شہزادی۔ اس نے عنابیہ کی آنکھیں چومیں، اس کے نشان سے سفید روشنی نکلی۔ ملاقات کا وقت ختم ہو چکا تھا، اسے اب اس جگہ سے جانا تھا۔ یہ اس سے آخری نظر دیکھ کر کھڑکی کی طرف گیا۔ اس نے کھڑکی سے نیچے چھلانگ لگائی جیسی یہ ہمیشہ لگاتا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اگلی بار یہ عنابیہ کو یہاں سے لے جائے گا۔ امید ہے کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور اگلے حصے کا انتظار کریں۔